اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مشرکین مکہ کے عقائد کا بیان۔ کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ خود شرک سے بچے اور شرک سمجھ لے یا کسی دوسرے کو سمجھائے، اس کو بچائے، جب تک اس کو مشرکین مکہ کے عقائد معلوم نہ ہو۔ اس لیے کہ مشرکین مکہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو 13 سال تک دعوت دی گئی، اور اس عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 86 صورتیں نازل ہوئی جو مکی صورتیں کہلاتی ہے۔ تو وہ کون سا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے جس شخص کو یہ صادق اور امین کہتے تھے وہ ایک دم شاعر اور مجنون بن گئے؟ تو کس چیز میں اختلاف تھا؟ وہ کون سا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے آپ کو اذیتیں دی گئی، آپ کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا اور جنگیں لڑی گئی، اور مشرکین نے اپنے بچے یتیم کرائے، عورتوں کو بیوہ بنایا؟ آخر یہ اختلاف کس چیز میں تھا؟ ان کے ساتھ اتفاقی امور کیا تھے اور اختلافی کیا تھے؟ اس لیے ہم قرآن کریم سے ان کے عقائد بیان کرتے ہیں، پہلے اتفاقی امور بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد جن امور میں اختلاف تھا پھر وہ عرض کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ دہری نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل تھے، اور اس پر زمانہ جاہلیت کے شاعروں کے اشعار دلالت کرتے ہیں۔ طرفۃ بن العبد بحرین کے رہنے والے شاعر ہے، زمانہ جاہلیت کے شاعر ہے۔ وہ کہتا ہے فلو شاء ربی کنت قیس بن خالد ولو شاء ربی کنت عمرو بن مرثدی۔ تو اللہ کو رب کہتا ہے، اس کی مشیت کا بھی اقرار کرتا ہے۔ مشرکین مکہ اس بات کے قائل تھے کہ زمین آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، سورج اور چاند اللہ نے مسخر کیے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، سورہ عنکبوت 71 نمبر آیت۔ اس طرح وہ اس بات کے قائل تھے بارش اللہ برساتے ہیں، اس کے ذریعے نباتات اللہ اگاتے ہیں اور زمین کو تر و تازہ کرتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، سورۃ عنکبوت۔ مشرکین مکہ حج کرتے تھے، تلبیہ پڑھتے تھے، طواف کرتے تھے، اور یمن کے ایک قبیلہ تھا، بہت بڑا قبیلہ جس کا نام تھا عق قبیلہ۔ وہ حج کے لیے ہر سال آتے تھے اور 2 کالے غلاموں کو آگے کر کے وہ نعرے لگاتے تھے نحن غرابا عق، ہم عق قبیلے کے 2 کوے ہیں۔ عربوں کی عادت ہے کہ وہ کالی چیز کو کوے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ عق الیک عانیہ، عق قبیلہ آپ کی طرف عاجزی کر کے تکلیف برداشت کر کے آ رہا ہے، اور پیچھے والے بولتے تھے عبادک الیمانیہ، ہم آپ کی یمنی بندے ہیں۔ یہ اس طرح کا تلبیہ وہ پڑھتے تھے۔ مشرکین مکہ بھی تلبیہ پڑھتے تھے اور اس تلبیہ میں شرک کو بھی ملاتے تھے۔ طواف کرتے تھے، قریش کے خاص مجاورین سے عاریتاً کپڑے لے کے طواف کرتے تھے کہ ہم نے ان کپڑوں میں گناہ کیا ہے، لہذا ان کی کپڑوں میں ہم طواف کریں گے۔ تو جن کو کپڑے نہیں ملتے وہ ننگا طواف کرتے تھے، مرد دن کو کرتے تھے، عورتیں رات کو کرتی تھی، اور وہ اپنے شرمگاہ پر ایک کپڑا لپیٹ کر شعر پڑھتی ہوئی ننگا طواف کرتی تھی۔ الیوم یبدو بعضہ او کلہ فما بدا منہ فلا احلہ، آج کے دن پورا شرمگاہ ظاہر ہو جائے یا بعض حصہ ظاہر ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن فلا مردوں کے لیے میں حلال نہیں سمجھتی کہ وہ اس کو دیکھے۔ الیوم یبدو بعضہ او کلہ فما بدا منہ فلا احلہ، جو اس سے ظاہر ہو جائے تو میں مردوں کے لیے حلال نہیں سمجھتی کہ وہ اس کو دیکھے۔ اس طرح شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھا کر ننگا کیا۔ سورۃ اعراف نے اس کو فاحشہ قرار دیا۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، فاحشہ کرتے ہیں ننگا طواف اور کہتے ہیں کہ ہمارے آبا اجداد اس طرح کرتے تھے،
واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ اس لیے صورت اعراف میں پہلے خطابات کیے گئے یا بنی آدم کے عنوان سے، کہ شیطان نے تمہارے باپ دادی کو ننگا کرایا تھا، تو مشرکین مکہ کو بھی ننگا کرا رہے، جیسے کہ اس دور کے انسان کو فیشن کے نام پہ ننگا کروا رہا ہے۔ سر مشرکین مکہ استغفار بھی کرتے تھے، وما كان اللہ ليعذبهم وانت فيهم وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون، سورۃ انفال۔ نماز بھی پڑھتے تھے سیٹیاں اور تالیاں بجا کر، وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا۔ مسجد حرام کی تعمیر بھی کرتے تھے، کعبے کی تعمیر بھی کرتے تھے، حاجیوں کو پانی و ستو بھی پلاتے تھے۔ سورۃ توبہ، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ قسمیں بھی اللہ کے نام پر کھاتے تھے، واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور قسامت بھی جاہلیت میں تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی محلے میں لاش ملے، قاتل معلوم نہ ہو، تو 50 آدمی اس محلے کے قسم کھائیں گے کہ نہ ہم نے قتل کیا، نہ ہم قاتل جانتے ہیں۔ اسلام نے اس کو برقرار رکھا۔ یہ اچھی باتیں ان کے اندر کیوں تھی؟ اس لیے کہ وہ دین ابراہیمی پر تھے اور دین اسماعیل علیہ السلام پر تھے، تو یہ ان سے یہ باقی چیزیں رہ گئی تھی، یہ اچھی باتیں ان کے اندر موجود تھی۔ جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی زنا نہیں کیا اور جھوٹ نہیں بولا، جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں سے خطاب کیا تو اس میں یہ کہا تھا کہ واللہ ما زنیت فی الجاہلیہ، ایک آدمی کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کی 3 بنیادیں ہے، رسول اللہ سے میں نے سنا کہ اس نے قتل کیا ہو، یا مرتد بن گیا ہو، یا شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کیا ہو، تو میں نے تو جاہلیت میں بھی زنا نہیں کی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کافروں کے لیڈر تھے، شام گئے تھے، رسول اللہ کا خط پہنچا ہرقل بادشاہ کے پاس، اس نے بلایا اور رسول اللہ کے متعلق سوالات کیے، مشرک تھا، مد مقابل تھا، لیکن جھوٹ نہیں بولا۔ بخاری کتاب الوحی میں بدء الوحی میں اس کا بیان ہے۔ اس طرح سچ کی تعریف کرتے تھے، سچ بولتے تھے، امانت داری بھی ان کے اندر تھی، اس لیے پیغمبر علیہ السلام کو صادق اور امین کہتے تھے، اور غیرت مند بھی تھے۔ اس غیرت کی وجہ سے لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ یہ بعض قبائل میں یہ رسم تھی، تمام قبائل میں یہ رسم نہیں تھی، بعض قبائل میں تھی۔ عہد کا پاس بھی کرتے تھے، مہمان نواز بھی تھے۔ ہاشم جو قریش کے بڑے انسان تھے، رسول اللہ کے دادوں میں، وہ بنی ہاشم اس وجہ سے کہتے ہیں، ان کی مہمان نوازی بڑی مشہور تھی۔ تو مہمان نواز تھے، غیرت مند تھے، اونچے درجے کے شاعر تھے، اور اچھی باتوں کی وہ تعریف کرتے تھے، برائی کو برائی کہتے تھے، اور دین ابراہیم علیہ السلام سے جو باقی چیزیں ان کے اندر تھی، یہ شارستانی الملل والنحل میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے غاثۃ الاحفان میں نقل کیا ہے۔ ان کا دین جس شخص نے بگاڑا اس کا نام تھا عمرو بن لحی الخزاعی۔ یہ ایک سردار تھا جو شام گیا تھا، مکے کے سرداروں میں سے تھا، وہاں بت پرستی سے متاثر ہو کر وہ اپنے ساتھ لے کر آیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں نے جہنم میں اس کو دیکھا، یجر قصبہ فی النار، وہ انتیا کھینچ رہا تھا، اس کی بدبو سے جہنمی بھی تنگ تھے۔ کان اول من سیب السوائب، یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے بحیرہ صاحبہ وسیلہ حم کا رسم جاری کیا اور عربوں کا دین بگاڑا۔ تو یہ وہ اتفاقی امور تھے۔ اس کے بعد ہم پھر وہ امور بیان کریں گے جس میں اختلاف تھا۔